الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بواد بلند درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشرو ذاکر جن کا نام ہی مولانا محمد ذاکر حسین مینائی صاحب نہایت ہی والہانہ جذبہ عقیدت کے ساتھ بارگاہ مخدوم پاک کی حاضری کو اپنے لیے وسیلہ نجات بناتے ہوئے ایک ایسی منقبت سنائی جو منقبت بھی تھی، نعت بھی تھی۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کا وہ سبب بھی تھا ان کے کلام کا، اور بارگاہ مخدوم شاہ مہینہ کا جب ظاہری فیضان ویسا نظر آ رہا تھا تو باطنی فیضان کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ میرے حوالے سے بار بار بول رہے تھے کہ ہندوستان سے باہر، حالانکہ ہندوستان سے باہر کا میں نہیں، اور سچ پوچھئے تو میں باہر کا ہوں ہی نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ اس آستانے پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اندر کیا، اس بارگاہ میں حاضر میں نے کیا، تو میں باہر کا کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارا وہ پیر و مرشد جو اپنے وقت کا کتب بھی تھا، اپنے وقت کا ابدال بھی تھا، اپنے وقت کا غوث زماں بھی تھا، جو روحانیت میں جنید بغدادی کی شان رکھتا تھا، جو تصوف اور فکر میں امام راضی کی آن رکھتا تھا، جسے سارا زمانہ سند الانبیاء کہتا ہے، حامد الاولیاء کہتا ہے، جس سے میری مراد سیدنا و شیخنا و مرشدنا و آقانا سرکار مولانا شیخ حامد علی باستی مینائی علیہ رحمت و رضوان سجادہ نشین حضور مخدوم آستانے مخدوم شاہ مینہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا صفات ہے۔ حضرات، پیر ایسا کامل پیر کہ جو اپنی زبان پر اس طرح سے قائم اور دائم ہو کہ اپنی زبان سے ایک سوت بھی جس کی زندگی، جس کے معمولات نہ ہٹتے ہو، اس ذات کو شیخ حامد علی باستی مینائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں یہاں جب حاضر ہوا تھا 1992 میں، تو میں بالکل تر و تازہ مولوی تھا، تازہ سند فضیلت حاصل کر کے میں یہاں پر حاضر ہوا تھا، لیکن صرف مولوی تھا، لیکن کبھی کبھی کسی کی زبان سے ایک بات سنتا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ لیکن الحمدللہ جب میں حاضر آیا اور جب شیخ انام کے قدموں میں یعنی شیخ حامد علی باستی علیہ رحمت و رضوان کے قدم پاک کو چوما
اور جب اپنے سر کو ان کی دہلیز پہ رکھ دیا اور پھر ان کا وہ دست کرم جو کسی کے لیے دست شفا تھا، پھر ان کا وہ دست کرم جو کسی کے لیے دست عطا تھا، پھر ان کا وہ دست کرم جو کسی کے لیے مشکل کشا تھا، پھر ان کا وہ دست کرم جو کسی کے لیے حاجت روا تھا، پھر ان کا وہ دست کرم جو کسی کے لیے اس کی بگڑی ہوئی زندگی کی بنانے کی ضمانت رکھتا تھا، جب ان کا وہ دست کرم اس خاکسار کے پشت اور سر پہ آیا تو پھر وہ سارے اجالے ہی اجالے نظر آنے لگے، جس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ الحمدللہ میں اس دہلیز کا ایک ایسا غلام ہوں کہ آج کی تاریخ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں لفظ مینائی کے نام کے ساتھ ہر صوبے میں، ہر علاقے میں جتنا میں جانا جاتا ہوں شاید کوئی جانا جاتا ہو۔ اور پہلے میں اپنے نام کے ساتھ اس لیے کہ شفیع خلیفہ بھی ہوں، مجھے سلسلہ عالیہ برکاتیہ سبھی طلبے اجازت حاصل ہے، پہلے میرے نام کے ساتھ اشرفی بھی ہوتا تھا، برکاتی بھی لگتا تھا۔ میں ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، میں نے کہا ارے یار چچا سینکڑوں ہوتے ہیں، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ بولو 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 بولو، چچا بہت ہوتے ہیں، باپ کی عمر سے ملتی جلتی جس کی بھی عمر ہو سب وہ انکل، سب چچا ہے، باپ نما جو بھی وہ چچا ہے، لیکن باپ تو میرے قاری صاحب ایک ہی ہوتا۔ میں نے کہا یہ ہٹاؤ جھمیلے، اور میرے پیر و مرشد نے مجھے جو لقب دیا معشوق اللہ شاہ، لیکن میں کسی چیز کو کیش نہیں کرنا چاہتا، اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ لفظ مولانا بھی نام سے ہٹ جائے گا۔ صوفی، شیخ، فقیر، حقیر، لکیر سب کچھ نہیں، بس یہ کافی ہے گدائے مینائی، کافی ہے سگے بارگاہ مینائی۔ اگر یہی نسبت کام آ گئی تو دنیا تو بہرحال مزے میں چل ہی رہی ہے، مزے میں الحمدللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی مولوی کا بچہ، آپ کو لگے گا کسی بہت بڑے رئیس کا لڑکا۔ تو الحمدللہ یہ سب اس کی عطا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا کرم ہے، اور جو بھی اس دہلیز کی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اس کے ساتھ کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ اب میں حضرت مولانا ذاکر علی مینائی صاحب کی توسط سے، اور دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ حاضری ہوئی ہے، گزشتہ سال حاضری نہیں ہو سکی تھی، ہماری نظروں کے سامنے میرا پیر صورت، توجہ چاہوں گا، بولو بھائی بولو، میرا پیر صورت بھائی جو میرا برادر اکبر ہے، جو میرا برادر اعظم ہے، جس کا نام صغیر ہے، جو معنویت میں ہم سبوں کا برادر کبیر ہے، یہ صغیر علی مینائی دیکھیے الحمدللہ مکمل پیر صورت نظر آ رہا ہے۔ اور دوستو، اور پھر میرے پیر کا وہ شہزادہ جسے دنیا پیار سے بابو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ارے بولو بھائی بولو، بابو۔ پیر کے نظر نے اسے بابو بنا دیا، بابو، بابو مینائی، بابو مینائی، بابو مینائی۔ الحمدللہ پورے شہر لکھنؤ میں ایک عزت، ایک وقار، ایک روح، ایک دبدبہ اور ایک عجیب و غریب انفرادیت کے ساتھ میرے پیر و مرشد کا وہ شہزادہ جسے ہم اور آپ شیخ زادہ، پیر زادہ، رئیس زادہ، فقیر زادہ،
امیر زادہ شیخ راشد علی مینائی عرف بابو مینائی کے نام سے شیخ شاکر علی مینائی عرف بابو مینائی کے نام سے جانتے ہیں، اسے دنیا محبت کے ساتھ جانتی ہے اور مانتی ہے۔ تو حضرات یہ دونوں اور کچھ دنوں پہلے ہمارے سر سے سایہ ہمارے بڑے بھائی جنہیں ہم حضرت قمر علی شاہ مینائی کے نام سے جانتے ہیں، ان کا سایہ اٹھ گیا۔ ان کے بھی بے شمار احسانات ہیں ہمارے ساتھ، بڑی ہماری رہنمائی فرماتے تھے۔ آج کی تاریخ میں یہاں کا سجادہ نشین انہی کا شہزادہ یعنی ہمارے پیر و مرشد کا پوتا شیخ اعجاز علی مینائی، جو آج ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں تشریف لائے تھے، پھر بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کا یہاں آنا اور پھر سراپا تصویریں شیخ حامد علی مینائی یہاں جلوہ فگن ہے، شیخ صغیر علی مینائی کی صورت میں ان کی موجودگی، ان کی کرم فرمائی ہمارے لیے کافی ہے۔ 20 منٹ کا وقت بتایا گیا تھا، نہ جانے کتنا اس میں سے نکل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریر پھر دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع ہوا تو کہہ دوں گا، ذرا دو چار شعر اور سن لیجئے مجھ سے بھی، بھائی اجازت ہے؟ ملاحظہ کیجئے، اس لیے کہ سب لوگ مقرر ہیں۔ اب تو یہ مولانا عبدالحنان فہمی اما نہایت ہی جھناٹے دار خطیب ہو چکے ہیں، اب لکھنوی زبان کے حوالے سے یہ بنگال میں یاد کیے جا رہے ہیں، جھارکھنڈ میں یاد کیے جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر ذاکر علی مینائی صاحب الحمدللہ یہ بھی صاحب زبان خطیب ہیں، عصر حاضر کے عبید اللہ خان آزمی ہیں۔ تو بہرحال یہ چار مصرے نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ اور دوستوں، اور ان شہزادوں کا ہم لوگ کب سنیں گے بھائی؟ ارے بھائی شیخ فاخر علی مینائی، پیرزادہ ناصر علی مینائی کو کب سنیں گے؟ اچھا انشاءاللہ سنیے، چار مصرع سنیے۔ ذات نور نبی کو دیکھا ہے، بولو بھائی، ذات نور نبی کو دیکھا ہے اور ہم شبیہ علی کو دیکھا ہے، ذات نور علی کو دیکھا ہے اور ہم شبیہ علی کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں کون بھائے گا، اس کی آنکھوں میں کون بھائے گا، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے، ذات نور نبی کو دیکھا ہے، ہم شبیہ علی کو دیکھا ہے، کہ اس کی آنکھوں میں کون بھائے گا، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے۔ نثار تیری اداؤں پر میرے پیر بھائی قاری ابوالحسن مینائی اور ڈاکٹر ذاکر علی مینائی، نور ذات نبی کو دیکھا ہے، ہم شبیہ علی کو دیکھا ہے، نور ذات نبی کو دیکھا ہے اور
ہم شبیہ علی کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں کون بھائے گا، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے، جس نے مینا ولی کو دیکھا ہے۔ اور منقبت کے 2-3 شعر اور سناتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ فیض پاتا جہاں، بہت اچھا لگا، فیض پاتا جہاں زمانہ ہے، بھائی جان یہ شعر آپ کی نظر، کہ فیض پاتا جہاں زمانہ ہے۔ بھائی دوستو، میں نے اپنے سے نہیں دوسروں سے سنا ہے، اور ایک خانقاہ ہے امجد شریف بہار کی دھرتی پر اورنگ آباد ضلع میں، وہاں کا جو آج کی تاریخ میں سجادہ نشین ہے، ان کا نام حضرت سید شاہ شرف الدین قادری نیّر نیامت ذلہ العالی ہے۔ وہ خود اپنا سرگزر، خود وہ سرکار غوث اعظم کے بھانجے کی اولاد ہے، اس لئے کہ سیدنا پاک مظہروی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں میں سے ہیں اور اس نسل سے ہیں، اولاد غوث۔ وہ زیر تعلیم تھے لکھنؤ میں، اور مدرسے کی مسجد کے 3 مالے سے وہ سر کے بل نیچے گر گئے، اور پھر لکھنؤ میڈیکل میں تقریباً 21 دنوں تک ہاسپٹلائز رہے، نہ ان کو ہوش آ رہا تھا نہ کچھ آ رہا تھا۔ باپ وہاں کا سجادہ نشین، ساری ترکیبیں اس کے پاس، لیکن دوستو سلسلے والوں کو راہ نہیں دکھلانا پڑا، انہیں راستہ معلوم ہے۔ پھر بشارت ہوئی ہے ان کے باپ کو کہ سنو لکھنؤ میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے، لکھنؤ میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج اس بارگاہ میں ہے جو صرف شہر لکھنؤ نہیں بلکہ پورے اودھ کی جان ہے، جو اودھ کا سلطان ہے۔ یعنی مخدوم شاہ مینا کی دہلیز پہ لے جاؤ اور لے جا کے پٹک دو اور یہ کہہ دینا کہ میں نے آپ کے ہاں لایا تھا، اسے ہیرا بنانے کے لیے، کیا میں اب اسے مردہ یہاں سے لے جاؤں؟ بولو 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 دوستو، یہ کوئی عام مریض نہیں ہے، مریض وہ ہے جو اولاد غوث اعظم ہے، مریض وہ ہے جو آج کی تاریخ میں خود ایک بہت بڑی بارگاہ کا سجادہ نشین ہے، مریض وہ ہے جس کا باپ خود اپنے وقت کا شیخ کامل ہے، مکمل ایک سلسلہ نور اس سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، جہاں پر دنیائے اطباء کی حکمتوں کی انتہا ہو جا رہی ہے، اپنے وقت کا ہر ڈاکٹر حکیم جواب دے رہا ہے، اب سوائے موت کے کوئی بھی آئینہ، کوئی بھی صورت سامنے نہیں ہے۔ اس وقت جب اس کا تھکا ہارا ہوا باپ ایک ایسی دہلیز میں لاتا ہے جس دہلیز کو دہلیز مخدوم شاہ مینا کہتے ہیں، جو ہی چوکھٹ پہ رکھا گیا ہے فوراً زندگی کی رمق جاگ اٹھی ہے، جو آنکھیں مہینوں سے بند تھی وہ کھلنے لگی ہے، جو سانسیں رک رک کے چل رہی تھی پھر وہ اپنی حالت میں جاری اور ساری ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ خود مجھ سے حضور نیّر میاں نے خود بیان فرمایا، یعنی جن کا یہ واقعہ ہے، صرف 3 منٹ باقی ہے، جن کا یہ واقعہ ہے خود اسی پیر نے مجھے بتایا۔ اور مخدوم پاک کا ایسا کرم ہے کہ بغیر کسی کی پکڑے ہوئے ہندوستان کی جتنی عظیم بارگاہیں ہیں، ہر بارگاہوں میں مخدوم پاک کی عزت دلاتے ہیں، وہاں بھی مجھے بلایا جاتا ہے، اس استانے پہ بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں
اکثر و بیشتر تو شب نور میں غریب نواز کی بارگاہ میں میلاد پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. 8 مرتبہ اب تک غریب نواز شب نور میں میں نے میلاد شریف پڑھی ہے، اور 4 مرتبہ اس سال بھی میں مجلس حسین پڑھنے کے لیے غریب نوازی میں حاضر تھا. یہ ذکر میں نے اس لیے کر دیا کہ وہ بھی ایک عظیم بارگاہ ہے، وہاں حاضری کا شرف ہوتا ہے. خود وہاں کے صاحب سجادہ نے مجھے بتایا. اور کچھوچا مقدسہ کا ایک بہت بڑا پیر، اس لیے کہ ہماری نسبت الحمدللہ کی جدہ شریف سے بھی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ منائی تیرا پیر اپنے وقت کا قطب دورہ تھا. دوستو عصر حاضر یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ دوسروں پیروں کی تعریف لوگ نہیں کرتے ہیں، دیکھیں نہیں، اس لیے کہ مکمل دنیا داری کسی نہ کسی راستے سے ہر جگہ گھستی چلی جا رہی ہے. لہذا جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں. شیخ محترم ہے تو ہم ہی ہیں، علامہ معظم ہے تو ہم ہی ہیں، مفتی مکرم ہے تو ہم ہی ہیں، پیر موگا ہے تو ہم ہی ہیں. اور دوستو اب حد ہو گئی کہ اتنی زرخیز زمین ہو گئی ہے پیری مریدی کی کہ نااہلوں کی بھی کمی نہیں ہے. لال پیلا پگڑیوں کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ اس راستے میں گھستے چلے جا رہے ہیں. مرید تو ہونے کا شعور نہیں تھا، مرید بھی نہیں ہو سکے لیکن پیر بن گئے، پیر بن گئے. لیکن قربان جاؤ میرے اس پیر روشن ضمیر پر جسے دنیا شیخ حامد علی واسطی مینائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے. خود اس کا اپنا سگا بیٹا یعنی جن کا بھی تذکرہ میں کر رہا تھا بابو بھائی مینائی، ان کو انہوں نے 6 سال رولایا، 6 سال رولانے کے بعد مرید کیا. اور کسی کو بھی جلدی مرید نہیں کرتے تھے. چنانچہ عقیدت مند فیض یافتہ میرے پیر کے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن مریدین کی تعداد نہایت ہی کم ہے، نہایت ہی کم ہے. لیکن جسے میرے پیر نے مرید کر دیا اس مرید کو صاحب مراد بنا دیا. مجھ کو کہا تھا یہ میرا بیٹا شیر ہے، یہ صفت میرے پیر کے مثال سے لے کر آج تک میرے ساتھ نظر آتا ہے. میں اہل سنت والجماعت کا ایک ایسا عالم ہوں کہ آج تک ہندوستان کے کسی بھی اسٹیج پر یا کہیں بھی مجھ پر کوئی گرفت شرعی گرفت نہیں آ سکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شہر کلکتہ اور دیگر علاقوں میں میری خوب مخالفت ہوتی ہے، نہ جانے کیوں. جویا میں تنہا ہوں، کیا ہوں؟ اور شیر بھی تنہا ہوتا ہے. بولو بھائی، شیر بھی تنہا ہوتا ہے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جب میں اس چیز کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں تو تنہائی میں بھی مسکراتا ہوں، اکیلے میں بھی ہنستا رہتا ہوں کہ میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا. اور انشاءاللہ یہ چیز اس کی دعا ہے کہ تا دم حیات باقی اور ساتھی رہے. اور بس ایک شعر اور سن لیجیے. فیض پاتا جہاں زمانہ ہے کہ فیض پاتا جہاں زمانہ ہے، وہ تو مینا کا ستانہ ہے، وہ تو مینا کا ستانہ ہے. اور دوستو اس خانقاہ سے جو دولت ملتی ہے وہ حب اہل بیت کی دولت ملتی ہے. اور محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے، جیسے کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے.